بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف۔ اس میں ایک سوال یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ جو اصل ٹاپک باب تو یہی ہے کہ فقہا کے مذاہب میں اختلاف کے اسباب کیا ہیں۔ امام مالک کے حوالے سے ہم بیان کر چکے، اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بیٹا آپ کو بتایا کہ صحابہ جو فقہا تھے نا، یہ اپنے شہر کے جو تابعین یا جو صحابہ تھے انہی کی سوچ کو لے کر آگے چلتے تھے اور اس بارے میں بڑے متشدد تھے۔ جیسے مدینے کے اندر حضرت امام مالک جو ہے نا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے اقوال کو ترجیح دیتے اور حجت سمجھتے۔ ایسے ہی کوفہ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے نا، ان کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مولا علی پاک، حضرت شریح، صحابہ میں سے یہ تین بندے، اور تابعین میں سے امام شعبی، امام نخعی وغیرہ ان کو ترجیح دیتے۔ اور پھر یہ ترجیح جیسے اہل مدینہ کے اندر شدت تھی نا کہ وہ اہل مدینہ کے علاوہ کسی کو مطلب نہیں لیتے تھے، ایسے ہی یہ امام ابو حنیفہ جو ہے نا، یا جو فقہائے کوفہ تھے، یہ بھی سوائے کوفہ کے تابعین و صحابہ کی کسی کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے امام علقمہ میں آپ کو پہلے بتا چکا، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں اور ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں۔ تو علقمہ نے ایک دوسرے تابعی مسروق کو دیکھا کہ وہ حضرت مسئلہ تشریق میں، مسئلہ تشریق سے کہتے ہیں اب تک جڑی حصے تے زمین دے بھی دیئے، لو حصے تے زمین تو میری وال ہے، دو حصے مطلب ایک حصہ ہوندہ ایک حصہ ہوندہ ہے۔ اب حصے پہ کاشتکاری کرنا، یہ اس کو عبداللہ بن مسعود درست نہیں سمجھتے تھے، تو زید بن ثابت یہ اہل مدینہ اس کو درست سمجھتے کہ یہ حصے پہ زمین دینا جائز ہے۔ اب جب حضرت علقمہ کو پتہ لگا کہ دوسرے تابعی مسروق ہے، وہ جو مسروق صاحب ہے نا، وہ حضرت زید بن ثابت کے قول کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ عبداللہ بن مسعود کو چھوڑ کر زید بن ثابت کے پیچھے لگنے لگے ہیں، ان کو فالو کرنے لگے ہیں، تو علقمہ نے مسروق سے کہا کہ اب کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ باوثوق ہو سکتا ہے؟ مسروق کہنے کہ نہیں عبداللہ بن مسعود ہی سب سے زیادہ باوثوق ہے، قابل اعتماد ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر تم نے عبداللہ بن مسعود کے قول کو چھوڑ کر زید بن ثابت کا قول کیوں دیکھنا شروع کیا ہے؟ تمہارا ذہن اس طرف کیوں گیا ہے؟ جو سمجھو کہ حتمی بات وہی ہے جو عبداللہ بن مسعود کرتے ہیں۔ تو پھر مسروق کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ زید بن ثابت نے چونکہ یہ بات کی تھی اور میں نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ اہل مدینہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو اس لیے میرا ذہن اس طرف گیا تھا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس شہر کے جو فقہائے کرام تھے، وہ اپنے اس شہر کے جو تابعین تھے یا جو شہر کے صحابی تھے، انہی کی سوچ کو لے کے چلتے تھے آگے۔ اور جیسے بیٹا میں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتماد ابراہیم نخعی یا عبداللہ بن مسعود یا استاد علقمہ تھے۔ تو اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام محمد نے کتاب الاثار لکھی، امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام عبدالرزاق نے جامعہ اپنی لکھی، اور ابو بکر بن ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف لکھی۔ تو ان تین حدیث کی کتابوں کو ہم پڑھ کے دیکھیں، یہ فقہ حنفی کی کتابیں ہیں۔ فقہ حنفی کی ان کتابوں کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ اور ابراہیم نخعی کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جو حضرت ابراہیم نخعی کی تعلیمات اور دائرہ کار تھے، امام اعظم ابو حنیفہ اسی دائرے کے اندر ہے، اس دائرے کو توڑ کے باہر نہیں گئے، انہوں نے اپنے استاد ہی کو فالو کیا ہے۔ اب ہم امام ابو یوسف ان کے ابو حنیفہ کے شاگردوں میں جو سب سے مشہور شاگرد تھے وہ ابو یوسف تھے، اور ابو حنیفہ کے بعد یہ ان کی مسند پہ بیٹھتے اور ان کے وصال کے بعد بھی یہ مسند پہ بیٹھے۔ تو یہ ہارون الرشید کے قاضی القضات تھے، یعنی چیف جسٹس تھے۔ تو ان کی وجہ سے مذہب حنفی جو ہے نا پوری دنیا میں پھیلا، یہ ایران میں، عراق میں، ہندوستان میں، خراسان میں، ماوراء النہر، یہ جو روسی علاقے ہیں، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، ان میں جو فقہ حنفی پھیلی ہے نا، اس کا بنیادی سبب امام ابو یوسف قاضی القضات تھے، وہ چیف جسٹس تھے، اس کے مطابق فیصلے کرتے، تو ساری پھر اس وقت عباسی حکومت میں لوگوں کو ایسے کرنا پڑا، تو یہ مذہب حنفیہ دوسرے مذاہب سے مقدم ہو گیا، آگے چلا گیا۔
تو جیسے ابو یوسف نے کاظر قضا بنکر امام ابو حنیفہ کی سوچ کو آگے پھیلایا، ایسے ہی امام محمد جو ہے نا آپ کے شاگرد، انہوں نے مذہب حنفی کے تصنیف اور تدوین میں مطلب بنیادی کردار ادا کیا۔ وہ یہ انہوں نے پورے مذہب کو سمجھ اچھے طریقے سے لکھ کے جمع کر کے اس کا نچوڑ نکال دیا۔ اور یہ امام محمد کا یہ خاصہ تھا کہ انہوں نے جب مذہب حنفیہ کو لکھا 6 کتابوں میں، آپ کی مشہور کتابیں ہیں، اس کا نام ہے جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، زیادات اور مبسوط، یہ 6 کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں میں جو 2 کتابیں ہیں نا، جامع کبیر اور مبسوط، یہ 2 کتابیں وہ ہیں کہ جس میں امام محمد نے ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف تینوں کے جو متفق اقوال ہیں نا، مسائل ہیں جن پہ یہ متفق ہے، ان کو رکھا ہے۔ باقی کتابوں میں اختلافی مسائل رکھے جن میں آپس کا اختلاف تھا۔ اور پھر امام محمد میں اور امام ابو یوسف کے اندر یہ صلاحیت تھی، وہ مجتہد فی المذہب تھے، یعنی بنیادی طور پر وہ امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی کے ہم پلہ تھے، ان جیسی صلاحیتوں کے مالک تھے، اتنے بڑے امام مجتہد تھے۔ لیکن انہوں نے اپنا علیحدہ مذہب یا علیحدہ مذہب بنانے کی بجائے اپنے شیخ ابراہیم نحی کو لیا، اور چونکہ ابراہیم نحی کے سینئر شاگرد امام ابو حنیفہ تھے، لہٰذا وہ ان کی شاگردی میں آ کے تو یہ سوچ اپنائی۔ یعنی بے شک یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، لیکن علم اور تفقہ میں ان کے قریب قریب تھے۔ پھر امام محمد کے حوالے سے ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ امام محمد جو ہے نا بیٹا، یہ جیسے جہاں فقہ حنفی کو لکھنے والے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ امام ابو حنیفہ کی وصال کے بعد انہوں نے فقہ کا علم ابو حنیفہ سے اور ابو یوسف سے حاصل کیا۔ ان کے وصال کے بعد پھر یہ مدینے گئے، وہاں جا کر موطا امام مالک، امام مالک سے پڑھی، تو سبقن ایک سبق کر پڑھی۔ تو گویا امام محمد جو ہے نا، تو یہ 2 مدرسوں میں چلے گئے۔ جیسے آپ ایک مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ، آپ کو تو ایک مدرسہ نظر آئے گا نا، تو آپ کی مدردی ہے ایک مدرسے کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 2 مدرسوں میں پڑھا ہے، 2 اساتذہ سے فیض پایا ہے، تو وہ دونوں کو پھر دیکھے گا۔ تو یہی کام امام محمد نے کیا تھا۔ امام محمد نے یہ کام کیا، انہوں نے فقہ کا علم امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ سے حاصل کیا، اور حدیث کا علم امام مالک سے حاصل کر لیا، ان سے اس میں زیادہ ملکہ لیا۔ اب جب وہ پلٹ گیا ہے نا واپس، انہوں نے کیا کیا کہ فقہ حنفی کے جتنے مسائل تھے، ان سارے مسائل کو موطا امام مالک نے پرکھا۔ موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، تو ہر مسئلے کو موطا امام مالک پہ لے کے آتے، اگر وہ پڑھتے ٹھیک ہے تو تصدیق کر دیتے کہ یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہے۔ اور وہ مسائل جن مسائل میں موطا امام مالک میں اور احناف کے اندر اختلاف آ رہا تھا، کہ کسی مسئلے میں احناف کچھ اور کہتے اور موطا امام مالک میں کچھ اور لکھا ہوتا تھا، اس میں پھر یہ مطلب امام محمد یہ کرتے کہ صحابہ اور تابعین کے طرز عمل کو دیکھا کہ اس مسئلے میں صحابہ اور تابعین کا طرز عمل کیا تھا۔ اگر صحابہ اور تابعین کا طرز عمل نہیں ملا، انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ اگر کوئی مسئلہ مطلب مذہب حنفیہ کا قیاس ضعیف کی بنیاد پر ہے، یا جمہور کے مخالف ہے، یا اکثریت کے خلاف ہے، تو انہوں نے اس مسئلے کو ترک کر دیا، اور حدیث کو یا موطا امام مالک والے مسئلے کو امام محمد نے اپنا لیا۔ چلیں